کہ ہم سب سے زیادہ کسی سے اگر انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کو اپنے قریب لاتے ہیں یا مدنی کام کرتے ہیں، ہم الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے اس تک اپروچ کرتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ کا چناؤ، ہماری گفتگو کا انداز سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو یقیناً رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسا بنایا ایسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ جو گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ گویا موتی کی مانند، بولنے کا انداز کتنا پیارا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کر سکتا، اگر شمار کرنا چاہتا، کاؤنٹ کرنا چاہتا تو نبی پاک کے الفاظ بھی گن سکتا۔ اتنا الگ الگ لفظ، اتنا واضح، اتنا کلیئر، سبحان اللہ۔ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ نے وہ جوامع الکلم، وہ پیارے الفاظ، وہ جس کو آپ کہیں کہ فصاحت کے دریا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری فرمائے، ایسا مبارک جس کو کہیے کہ ملکہ عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی لکھتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں۔ کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار کیسی شہد جیسی بات ہے، لیکن پیارے آقا کے مبارک گلے کا کیا عالم تھا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں فصاحت بھی تھی اور سمپلسٹی بھی تھی، سادگی بھی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی آتے تھے، بدو بھی آتے تھے، اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء بھی بیٹھتے تھے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خطبہ ہوا کرتا، پیارے آقا گفتگو فرماتے تو سب کے دلوں میں بات اترتی چلی جاتی، سمجھ آنے لگ جاتی۔ یہ بہت ضروری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک استاد کے لیے۔ اگر آپ غور کریں نا، ہمارا کاروبار کس چیز کا ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہمارا مدنی کاروبار ہے تو کس چیز کا ہے؟ ہم الفاظ ہی تو بیچتے ہیں۔ چاہے استاد ہے تو وہ تدریس میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہم نے الفاظ بول کے پڑھا رہے نا۔ اگر وہی الفاظ شستہ ہیں، نرم ہیں، آسان ہیں، سہل ہیں، دلوں میں اترنے والے ہیں تو سبق بڑا اچھا یاد ہو جاتا ہے۔ اس استاد کو سارے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ میں سے کئی خطبہ ہیں، کئی امام ہوں گے، کئی مبلغین ہیں۔ اب بیان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہی تو ہیں۔ نیکی کی دعوت جب ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہہ ہی تو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا اگر غور کریں نا، جتنے یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہماری زندگی میں اہم ترین چیز یاد رکھیے گا، شاید ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ بالکل اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں کو سب سے زیادہ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر گلا ہی بیٹھ گیا، اللہ نہ کرے آواز ہی نہ نکلے، ہماری زندگی میں کتنا کچھ چلا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر میرے الفاظ بولتی بند ہو جائے، جس کو آپ کہیں اللہ نہ کرے، تو ختم۔ پھر تو خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام کر سکوں گا، باقی تو ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اسی طرح بولنا آتا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، گونگا نہیں ہوں، مگر بولتا کیسا ہوں، یہ دوسری بات ہے۔ یہی زبان مرہم کا کام بھی کرتی ہے، یہی زبان نمک چھڑکنے کا کام بھی کرتی ہے۔ زخمی کوئی آ جائے تو آپ اسی زبان سے کچھ اچھے میٹھے بول بول کے اس کا زخم پورا کر سکتے ہیں، مندمل کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اور اسی زبان سے اس پر نمک چھڑک کر آپ اس کے زخم کو اور بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اب وہ احادیث آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ ہوں گی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک، سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جس کو آپ ہمارے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، ڈینجرس سمجھتے ہیں، احتیاط جس میں ضروری ہے، پیارے آقا نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ تو زبان کی احتیاط بھی الفاظ ہی کے ذریعے ہوگی نا، یا تو خود کم بولنا ہے یا صحیح بولنا ہے۔ اب نبی پاک ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضروری بات ہوتی نا اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں، کسی اہم بات کو 3 بار دہراتے تاکہ وہ بات دل میں اثر کر جائے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا بیان ہو، ہماری ملاقات ہو،
ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہمارے الفاظ کیا واضح ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی گفتگو پر توجہ دی ہے؟ آپ یقین کریں، انسان کا تعارف اس کی گفتگو کرواتی ہے. آپ کسی سے ملیں گے 5 منٹ اور اب آپ نے بولنا شروع کیا، جبھی تو پتا چلا نا آپ ہیں کیا، عقل مند ہیں نہیں ہیں، بولنا آتا ہے نہیں آتا، موقع پہ بولتے ہیں یا بے موقع بولتے ہیں. تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، ٹریننگ لیں اس پر اپنی تربیت کریں. آپ کو بہت ساری کتابیں یاد ہیں. علم کی بات کروں تو آپ ہو سکتا ہے جناب جامعۃ المدینہ کے سب سے بہترین طالب علم ہیں، مگر جب آپ کو اس علم کے اظہار کا موقع ملتا ہے تو آپ کی بات اگلے کو سمجھ نہیں آتی، یا تو آپ الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں جو سمجھ نہیں آتا، یا اتنا تیز تیز بولتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. بعض اسلامی بھائی بہت تیز تیز بولتے ہیں. کچھ اسلامی بھائیوں کی بولتے ہوئے آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے وہ لڑائی کر رہا ہے. ایسے آپ کو بھی ہوا ہوگا تجربہ، مجھے بھی ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا، کسی برابر والے کمرے سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی. گھبرا کے ہم گئے، خیریت تو ہے؟ کہہ رہے نہیں، ہم تو باتیں کر رہے ہیں. تو کہ ہماری آواز ہی ایسی ہے. بھائی آپ کی آواز ایسی ہے، لیکن اس آواز کو، اس اسٹائل کو ہر کوئی پسند نہیں کرتا. ہمیں اگر دیکھیں نا، ہم میں سے جو بھی اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی گفتگو میں کہیں کوئی کمی ہے، انداز میں، الفاظ میں، کسی لہجے میں، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے نا. ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اسلامی بھائیوں کا ایک ذہن بعض اوقات بن جاتا ہے کہ یہ میری عادت ہے، یہ میرا اسٹائل ہے، میں ہوں ہی ایسا. یاد رکھیں، جملہ چاہیں تو لکھ لیں، مزاج اور عادتیں یہ رنگ اور قد نہیں ہیں کہ جو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، رنگ آپ کہیں ٹھیک ہے گورا ہے، وہ کہے میں کالا ہو جاؤں، یا کالا کہے میں پورا گورا ہو جاؤں، یہ شاید پاسبل ہے. افریقن نہیں ہو سکتا گورا، ٹھیک ہے. قد کسی کا اگر لمبا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، چھوٹا رہ گیا تو اس پر تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں یار مجھے جیسا بنایا اللہ نے ٹھیک ہے، میں بدل نہیں سکتا. مگر عادتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں یار میں ہوں ہی بڑا جلالی. اب وہ جلالی بابا ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایڈمٹ کر لیا نا کہ میں غصے والا ہوں. نہیں جناب، میں غصے والا نہیں ہوں، میں نکالوں گا اپنے اندر سے یہ عادت، میں اپنے آپ کو سافٹ کروں گا، میں اپنے آپ کو نرم کروں گا. بھائی میرا انداز ہی ایسا ہے بولنے کا. بھائی کیوں ایسا ہے؟ آپ بدلیے نا، آپ انداز کو اختیار کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ اچھی گفتگو کرنا سیکھ جائیں. بھائی جب آپ غور کریں، ہم سارے کیا مدنی تھے؟ ہم سارے کیا جامعۃ المدینہ میں پیدا ہوتے ہی آ گئے؟ نہیں، کئی تو ماحول میں بھی نہیں تھے. جب میں اور آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم درس نظامی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ سکتے ہیں، تو یہ مدنی ماحول ماشاءاللہ مزاج بھی بدلتا ہے، عادتیں بھی بدلتا ہے، رویے بھی بدلتا ہے. میرے شیخ طریقت نے کیسوں کو کیسا بنا دیا نا. تو میں کیوں اپنے آپ کو حوالے کر دوں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا. اب کئی ہیں اسلام بھائی یار مجھ سے مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا. اب جو یہ کہتا رہتا ہے نا اس سے واقعی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو کہتا ہے یار میں ہوں ہی سست، ایسے بھی ہیں بس یار سستی کی عادت، اور ہمیشہ سست رہ جاؤ گے. نہیں ہوں سست، میں چست ہوں، ہو کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دکھاؤں گا، میں اچھی گفتگو سیکھ کر دکھاؤں گا. میں غصے والا غصہ آ جاتا ہے اب نہیں کروں گا. آپ فائٹ کریں اپنے آپ سے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کی عادت چھوڑ دیں. جس چیز میں آپ کو فیل ہوتا ہے نا آپ کمزور ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں، نفسیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، بڑے لوگ جو جس کو لائف چینجنگ آپشنز دیتے ہیں اس میں بھی یہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کمزور ہیں پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، بیان کرنے کا جی نہیں چاہتا، مجھے یار مدنی قافلوں میں دل نہیں لگتا. پہلے اپنی کمزوری ڈھونڈ لیں. مجھے اجتماع میں بیٹھتا ہوں تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ میں بیان سنوں، میں مدنی احتیاط نہیں کر سکتا، میں غصے سے باز نہیں آ سکتا، واٹ ایور. اپنی لائف میں کمزوری ڈھونڈ لو پہلے، اور اس کمزوری کے خلاف اب آپ نے کام کرنا ہے. تب آپ بہتر ہوں گے، تب آپ انکریز کریں گے. اگر حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو تو اور ورس ہو جائیں گے. اسی طرح کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، یار مجھ سے عربی عبارت نہیں پڑھی جاتی. اب وہ بندہ، وہ اسٹوڈنٹ پیچھے چلا جاتا ہے، پڑھنے والے آگے آ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہی رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھ چکا کہ میرے 40 نمبر سے زیادہ آ نہیں سکتے، میں نے جناب کبھی عبارت صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ نہیں سکتا. یہ بہت بڑی میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اپنی ہار ہے. ابھی تو جوان ہو یار، ابھی تو چیلنج لینے کے دن ہیں. آپ چیلنج لیجئے کہ یار اگر میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں عربی پڑھ کے دکھاؤں. میں تو کہتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں اپنے اوپر لے لیں. کہیں جناب خصوصی اسلامی بھائیوں کی زبان بھی سیکھوں گا، عربی بھی سیکھوں گا، انگریزی بھی سیکھوں گا. مطلب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کی جو بھی کمزوری ہے اس کو نوٹ آؤٹ کریں، اس کو انڈر تک کارپیٹ نہ کر دیں. ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دو. گھر میں ہوتا ہے نا کچرا بندہ صاف کر کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتا، رضائی اٹھائی اور اس کے اندر ڈال دیا. ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ پرابلم کو انڈر کارپیٹ کر دو. تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کبھی بعد میں کارپیٹ اٹھتا ہے یا بعد میں کبھی وہ نیچے جو کیا کہتے ہیں چٹائی اٹھتی ہے تو اتنے سارے کچرے نکلتے ہیں جو گھر میں جس کو جو ملا وہ انڈر دا کارپیٹ کر دیا. انڈر کارپیٹ کرنے سے گھر سے گندگی دور نہیں ہوئی، نظروں سے دور ہو گئی.
گندگی وہی موجود ہے، وہ ہے ہمارے اندر. بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، چھوڑو نا یار کوئی اور ٹاپک پہ بات کرو. نہیں، اسی پہ بات کرو، اسی کو فوکس کرنا ہے اور مجھے اسی کو ٹھیک کرنا ہے. یہ لائف کے خوبصورت ترین ایام ہیں آپ کی زندگی کے، اور یہی وقت ہے کچھ بننے کا. تو میں پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ الفاظ کا چناؤ. ایک بات سارے اسلامی بھائی سمجھ لیجئے، ہماری سب سے قیمتی چیز میں جو سمجھتا ہوں مبلغ کی حیثیت سے وہ ہمارے بول ہیں، ہمارے الفاظ ہیں. اگر میں اچھا بولتا ہوں، آپ اچھا بولتے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے، سامنے تک پہنچانے کے لیے جملے ہی نہیں ہیں. یہ جملوں کا جس کو آپ کہیں کہ ربط ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ علم آپ کے اندر ہی رہ جائے گا. کچھ لوگ اپنے الفاظ چباتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے بارے میں ہم نے سنا کہ ایک ایک لفظ واضح، گننے والا گن لیتا. کچھ اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، کم بولیں، اچھا بولیں، سلجھا ہوا بولیں. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، چاہیں تو یاد کر لیں، چاہیں تو لکھ لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں. سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، ایسا بولے نا کہ بندہ کہ کچھ اور فرمائے نا، ابھی اور کچھ اور. یہ ہے بزا. اور آپ بولی جا رہے ہیں، اگلا سوچ رہا ہے یار پتہ نہیں کب خاموش ہوگا، کوئی میوٹ کا بٹن ہے تو وہی دبا دوں. اتنا بولتے لوگ. آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، کچھ لوگوں کا لوگ فون نہیں اٹھاتے کہ اگر فون اٹھا لیا تو آدھے گھنٹے سے پہلے اس نے فون نہیں رکھنا، صرف طبیعت پوچھنی اور اس میں آدھا گھنٹہ لے لینا ہے. ایسا نہیں ہے، اب زمانہ بہت، ہر بندہ بیزی ہے. اب کیوں کسی کا اتنا بور کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی مختصر جامع ایسی بات کریں کہ بندے کو مزہ آ جائے اور وہ کہے حضرت کچھ اور فرمائے نا. یہ اپنا ٹیسٹ بھی لیا کرو. کبھی کسی سے ملاقات کر کے کھڑے ہو نا، اور اگر وہ کہے حضرت پھر کب ملیں گے، تو سمجھ لینا چلو ذرا کچھ تو ڈالا ہے نا، کچھ دیا ہے. اور اگلا کہے کہ بس گھڑی دیکھتا رہے آپ کی گفتگو کے دوران، آپ کہیں پھر کب ملیں گے، تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ بعد میں. پہلے یہ والی تو ختم کریں نا، یہی ختم نہیں ہو رہی ہے تو اگلی کی کہاں بات کریں. فرق ہے. ایسے مبلغین بھی ہیں واللہ میں جانتا ہوں، جب آ جائیں تو لوگ قریب آ جاتے ہیں، کچھ بدری پھول بتائیے، کچھ بات کرنے ہیں آپ سے. اور ایسے بھی ہیں جب وہ آ جائیں تو لوگ گلیوں میں چھپ جاتے ہیں، ارے نکلو بھائی وہ آ گئے، اب تو گئے اپن، گھنٹے 2 گھنٹے تو ویسے ہی نکل جائیں گے. راستہ بدل دیتے لوگ انہیں دیکھ کر. اب جس کو دیکھ کر راستہ بدلا جا رہا ہے وہ کیا دین کا کام کر سکے گا؟ آپ خود سوچئے. اور ایک ہے مقناطیس، میگنیٹ دیکھا آپ نے؟ مقناطیس کیسے لوہا آ کے چپکتا ہے. ایسے بن جاؤ کہ جدھر جاؤ لوگ خود ہی آ کے چپک جائیں. جب آپ کے ارد گرد عوام آ کر، مبلغین، ذمہ داران آ کر بیٹھنا پسند کریں گے، اب تو آپ کے مزے آ گئے نا. جو کہنا ہے مانیں گے آپ کی. آپ بیان کریں، آپ درس دیں، آپ نماز کی دعوت دیں، آپ امامہ پہنا دیں، واٹ ایور، کیونکہ وہ آپ کی سننا چاہتے ہیں. اور آپ جائیں اسی مقناطیس کو الٹا کر دیں. کبھی دیکھا ہے؟ سب چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مقناطیس بنو مگر وہ والی سائڈ بنو کہ جس سے آ کر لوگ چپک جائیں، بیٹھیں، بات سنیں. اور اس کی مین چیز جو میں آج تک سمجھا ہوں اپنی زندگی میں، وہ آپ کی گفتگو ہے. گفتگو میں پھول ہوں، نشتر نہ ہوں، انگارے نہ ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام درداء آپ کی زوجہ محترمہ کہتی کہ میں جب بھی حضرت ابو درداء کو دیکھتی وہ مجھ سے مسکرا کر ہی بات کرتے. تو اب زوجہ ہیں حالانکہ، کہتی ایک بار میں نے سوال کر لیا کہ کیا وجہ ہے آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکرا کر بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی ملاقات کی ہے آقا مسکرا کر ہی گفتگو فرماتے ہیں. آپ بتائیے یار، کمال ہے. جس نبی کا میں غلام ہوں ان کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ. اور ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو مہینوں ہو گئے مسکرائے ہوئے. وہ کہتے ہیں مہینوں ہو گئے نہائے ہوئے، چلو نہاتے تو ہوں گے ہر جمعے، لیکن مہینوں ہو گئے مسکرائے ہوئے. اتنا اچھا لگتا ہے انسان. یقین کریں آپ ایک نارمل چہرہ دیکھ لیں، اسی کو مسکراتا دیکھ لیں. اچھا مزے کی بات یہ وہ خزانہ ہے، آپ مسکرائیں سامنے والے کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے. اتنی پیاری سنت ہے، سنت کی نیت سے مسکرائی جاؤ. نہیں مسکراتے، دانت مت صاف رکھا کرو، لیکن مسکرائیں. مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے. ہم صلاۃ و سلام تو بہت جم کر پڑھتے ہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے. بہت تھوڑی زندگی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے، دشمنیاں پال کے، دل میں کدورتیں رکھ کے نہیں چھوڑوں گا، فلاں طالب علم کو نہیں چھوڑوں گا، ناظم صاحب نے ایسا کیا تو فلاں استاد نے یوں کیا، فلاں خاندان والے نے یوں کیا. جو یہ ان چکروں میں رہتا ہے نا وہ ٹینشن میں رہتا ہے. اتنی تھوڑی سی لائف ہے، مسکراتے رہو، معاف کرتے رہو. میں کتنی خوبصورت حدیث سناؤں گا آپ کو. میں نے جب سے پڑھی ہے نا، میری تو جب پڑھتا ہوں طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے الفاظ موتی کی مانند ہیں، مگر یہ حدیث تو ایسا لگتا ہے کہ موتیوں کی مالا ہے. 3 لفظ ہے صرف حدیث کی.
اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے. اور کمال, اگر میں بھی کئی بار دعا کر چکا ہوں, آپ بھی دعا کریں میں بھی ایسا بن جاؤں, آپ بھی ایسے بن جائیں. آقا فرماتے ہیں المؤمن, مومن کون ہوتا ہے؟ نبی پاک نے گویا مومن کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. 3 لفظ ہیں, ایسے لگ رہے 3 موتی, حین لین سہل. اب یہ حدیث کے معنی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. حین وہ مومن ہوتا ہے جو نرم بولنے والا, نرم عادتوں والا. لین جس کا دل نرم ہو, اور سہل جو آسان ہو. میں جب یہ حدیث پڑھی نا, بلکہ یہ حدیث ہی مجھے مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائی, میں ایک اور اردو میں حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے آسان خو کا لفظ نہیں مل رہا, آسان خو کا معنی نہیں مل رہا تھا. اردو میں تھا کہ نرم دل, نرم خو اور آسان خو. میں نے مفتی صاحب کو فون کیا, بیان تیار کر رہا تھا, ایک جگہ پر جا رہا تھا, تو میں نے کہا مصطفی یہ نرم خو بھی سمجھ آ گیا, نرم دل بھی سمجھ آ گیا, یہ آسان خو کے معنی کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب نے کہا, میں نے کہا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بندہ اس کا معنی یہ کہ ایزی ٹو ایکسیس ہو, آسان ہو, اس کے معاملات آسان ہوں. فرماتے ہیں لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے, لیکن میں نے اس کی شرح پڑھی نہیں ہے. مفتی قاسم صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی شرح پڑھی نہیں ہے. آپ ایسا کریں نرم خو اور نرم عادت والے, نرم دل, اس کی وضاحت کر دیجیے گا, آسان خو بول کے نکل جائے گا, وضاحت مت کیجیے گا, کیونکہ اس کی شرح آپ نے بھی نہیں پڑھی, میں نے بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب. تھوڑی دیر ہوئی, مفتی صاحب کا پھر فون تشریف لایا, کہتے مجھے وہ عربی حدیث مل گئی ہے اور یہ وہی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے. اور پھر مفتی صاحب نے مجھے, پہلے تو وہ تو زبانی سنا دیتے ہیں, حین لین سہل. میں نے کہا مفتی صاحب مہربانی کریں ٹائپ کر کے بھیجیں, کمال کے الفاظ ہیں. مفتی صاحب نے مجھے ٹائپ کر کے بھیجے, وہی موبائل سے میں نے اپنے الحمدللہ آئی پیڈ پہ سیو کیے ہیں, تو کمال کے الفاظ ہیں. حین. اچھا, اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب بھی بیان یا کہیں بات کرنی ہو, نہیں پتا تو اپنے بڑوں سے پوچھیں, دارالفتاء سے رابطہ کریں. ہر چیز میں میں عقل کل نہیں ہوں, حدیث کی شرح اپنی طرف سے کر کے گیا ثواب کمانے اور حرام کر کے آ جاؤں. پھر مفتی صاحب جیسی شخصیت دارالفتاء کے بھی ہیڈ ہیں, ان کی احتیاط دیکھو یار. وہ کہتے نہیں میں نے شرح نہیں پڑھی ہے, نہیں کہیے گا, کتنی اچھی بات ہے. یہ مجھے تو کتنا سکھا گئی نا کہ کیا میں اور میری اوقات. یہ تربیت امیر اہل سنت ہے, یہ ان کی احتیاطیں ہیں. آپ بھی اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے, آپ کوئی حدیث پڑھیں گے, خود اس کی شرح بیان کر دیں گے, ایسا نہ ہو حرام میں پڑ جائیں. اب آتے ہیں اس حدیث پر, حین نرم خو, جس کی عادتوں میں نرمی ہو, ہے فلاح ہو کامرانی, نرمی ہو آسانی, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. کیا ہماری عادتوں میں نرمی ہے؟ گفتگو میں سختی ہوتی ہے, غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. نہیں, نرم مومن تو نرم ہوتا ہے. پھر نرم دل, یعنی کسی کی تکلیف پر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ بے قرار ہو گئے, آپ کو مزہ نہیں آیا, آپ دوڑے اس کی مدد کے لیے؟ یہ ہے مومن کی نشانی. مگر نہیں ہوتا بعض اوقات کئی لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اس کا مسئلہ ہے, وہ پرابلم میں ہے, میں اپنا معاملہ ٹھیک کروں, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. الٹا اپنی آسانی کے لیے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. وہ محاورہ ہے نا, اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کا بھلا, سب کی خیر. یہ طلبہ میں بھی عادت ہوتی ہے, اب تو آپ بڑے ہو گئے, امید ہے نہیں ہوگی عادت, ورنہ میں کچھ عرصہ رہا ہوں جامعۃ المدینہ میں. اس کے نمبر کیوں بڑھ گئے, اس کو امتحان میں کیوں بیٹھنے دیا گیا؟ اچھا ایسا بھی ہوا کہ کسی بنا پر کسی کو امتحان میں بیٹھنے دیا گیا, تو جب اس کو نہیں بیٹھنے دیا, کہہ رہے پھر اس کو بھی نکال دو, اس کے بھی نمبر کاٹ دو. اچھا آپ اپنی بات کریں نا, یعنی کسی کو سامنے, بچوں والی عادت ہے نا. تو خدارا مومن کی نشانی یہ ہے, آپ کسی کی تکلیف میں بے قرار ہو جائیں, مددگار بنیں. اچھا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں یار بیمار ہے, قرض دار ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا فلاں پرابلم ہے, میں کیسے مدد کروں, میرے پاس پیسے تھوڑی ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیسوں سے ہی مدد کی جا سکتی ہے. پیسوں سے مدد تو بہت تھوڑی کی جا سکتی ہے. ایک مورل سپورٹ ہوتا ہے, حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے, ساتھ جا کر کھڑے ہو جانا ہوتا ہے. آپ کسی بیمار کو جا کے 5 لاکھ روپے دے دیں, اس کو دوائیوں کی فی الحال حاجت نہیں ہو, کیا کرے گا ان پیسوں کو؟ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں 3 اسلامی بھائی, اس کی طبیعت, اس کی خیریت کو ضرورت ہو پوری کر دیں, ہمت دلا کے آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انسان کو وہ یاد رہ جاتا ہے کہ یار میری تکلیف میں, میری پرابلم میں یہ کھڑے رہے تھے. تو ہم بعض اوقات نہیں خیال کرتے. امیر اہل سنت کا ایک مجھے جملہ یاد ہے, آپ فرمایا کرتے کہ میں لوگوں کے دلوں میں اترنے کا راستہ ڈھونڈتا ہوں, اور میں جنازوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شرکت کرتا تھا. یہ دل میں اترنے والے راز ہیں. آج جا نہیں سکتے فزیکلی, تو آپ دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے دعائیں چل رہی ہیں, خیر خواہی اور اشارے ثواب, تو تعزیت, تو عیادت, یہ کیا ہے؟ دل میں اترنے والے کام ہے یہ. تو کیا ہمارا دل اتنا نرم ہے؟ پلیز یہ غور کرنے والی بات ہے. اور آخری بات, سہل
اللہ اکبر، میں جتنا غور کرتا رہا اس پر، کیا کمال کا جملہ ہے یہ. آسان، مومن آسان ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایزی ٹو ایکسس، وہ شخص جس سے بات کرنا آسان ہو، جس کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہو، جس کے ساتھ بیٹھنا آسان ہو. یہ بڑی اس کی گہرائی ہے، اگر غور کریں اس کے بہت سارے شعبے بن جائیں گے. کیا آپ ایسے نگران ہیں؟ کیا آپ سے بات کرنے میں ماتحت کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ ایسے استاد ہیں؟ کیا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے شاگرد سہل فیل کرتا ہے؟ کیا آپ ایسے کلاس فیلو ہیں کہ آپ کے برابر بیٹھنے کر پڑھنے والا آسانی سے آپ سے بات کر لیتا ہے؟ کیا آپ ایسے فیملی ممبر ہیں، آپ میں والد بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بڑے بھائی بھی ہوں گے، کہ میرے چھوٹے بھائی بہن، میرے بچوں کی امی، میرے ماں باپ، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، سبق صحیح سنایا، استاد صاحب نے ڈانٹا تو نہیں ہے. کئی بڑے مدنی قافلے سے آیا تو اب ہماری خیر نہیں ہے، پہلے ایک دو دن آرام کرنے دو. کب مدنی قافلہ کر کے آئے، گھر والوں پہ نزلہ اتار رہے ہیں، تھکا ہوا ہوں. ایسے نہ بنے. اب غور کرتے جائیں، ہر اسلامی بھائی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ مجھ سے معاملات کرتے وقت لوگوں کو آسانی ہوتی ہے یا میں لوگوں کے لیے مشکل ہوں. ایک جملہ چاہیں تو لکھ لیں یا یاد کر لیں کہ آپ کسی بھی شہر میں یا کسی کے گھر جائیں نا تو برڈن، بوجھ بن کر نہ جائیں، بوجھ بانٹنے والے بن کر جائیں. برڈن شیئرنگ کریں، سہل بنے. سہل فیملی میں سہل ہیں کہ نہیں؟ آپ جب بھی چھٹیوں پہ گھر جاتے ہیں، اساتذہ اگر ہیں یہاں پر یا جامعہ کی مجلس کے اسلام، جب آپ روزانہ گھر جاتے ہیں، میرے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں آسانی ہو جاتی ہے یا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے؟ اللہ جلدی کرو، کھانا تیار کر دو ورنہ خیر نہیں ہے. کپڑے استری ہیں کہ نہیں؟ بڑی سارا گھر ایمرجنسی. سب مسکرا رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، ایوری بڑی ہیپی. جیسے ہی ہم گئے مسکراہٹیں غائب. اگر بچوں کی امی ہے تو وہ ٹینشن میں. بچے بعض اوقات ایسے بھی ابا ہوتے ہیں جو گھر میں جائیں تو بچے کہتے سو جاؤ ابو آ گئے. اب آپ سوچو یار، جس باپ کے گھر میں جاتے ہی بچے رضائی میں گھس جائیں وہ کیا تربیت کرے گا. اور ایسے بھی والد ہوتے ہیں جب گھر میں جائیں تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے، ابو. کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی گود میں آ کے بیٹھ. اب یہ دیکھیں نا، فرق ہے نا، وہ بھی والد ہے، یہ بھی والد ہے. اب اس کو بتاؤ کتنا آسان ہے تربیت کرنا. بچہ آ کر ہی گود میں بیٹھ گیا، کاندھے پر سوار ہو گیا. اب اس بچے کو بٹھائیں، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، نماز کو آپ جو کہیں گے ہی ایکسپٹ یو، وہ بات مانے گا کیونکہ اس کے دل میں آپ ہیں، کیونکہ آپ سہل ہیں. میں اساتذہ یہاں نہیں ہے لیکن آپ تو استاد بننے والے ہو نا، آپ سہل استاد بننا. اساتذہ میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا اس بات کا. کچھ اساتذہ ایسے ہیں جن سے آپ کو دلی محبت ہے، آپ ان کے لیے اکیلے میں بھی دعا کرو گے اور وہ کوئی کام کہیں آپ آدھی رات کو کرنا خوشی سمجھو گے اپنی، ایسا ہی ہے. لیکن یہی فیلنگ ہر استاد کے لیے نہیں ہوگی. کیوں؟ فرق دیکھ لو دونوں میں. حالانکہ کیا وہ قابل نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے؟ سب ہے. سہل، ایزی ٹو ایکسس، بات سنتے ہیں، وہ حوصلہ دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، غلطی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں. فیل ہوتا ہے والد سے پڑھ رہا ہوں یا بڑے باپ سے پڑھ رہا ہوں. جب مجھے کسی استاد سے محبت ہو جاتی ہے، میں بھی ویسا بن جاؤں نا تو میرے شاگرد بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. آپ کو دعوت اسلامی کے سارے نگرانوں سے محبت نہیں ہوگی لیکن کچھ ہوں گے آپ کو بڑے اچھے لگتے ہوں گے. کیوں؟ اب فرق دیکھیے، وہ سہل ہوں گے، وہ ایزی ہوں گے، مجھ سے بات کرنا آسان ہوگا، وہ مسکراتے ہوں گے. آپ بھی ایسے نگران بننا. آپ کو کسی مبلغ کا بیان اچھا لگتا ہوگا، اگر آپ اس مبلغ کو بھی غور سے دیکھیں، جس کا بھی آپ کو علماء میں سے، مبلغین میں سے بیان اچھا لگتا ہے، ان کی بات سمجھ آتی ہے، وہ سہل بولتے ہیں، وہ اتنا دقیق نہیں بولتے، بور نہیں کرتے. تو آپ کے پاس یہ ایگزامپلز موجود ہے نا، تو پلیز اس حدیث کو اپنا زندگی کا اگر ہم مطمع نظر بنا لینا، المؤمن حین لین سہل، آئے ہائے بن گئے نا، یقین کرو آپ کامیاب ترین اسلامی بھائی بن جاؤ گے. آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، آپ کے لیے بدری کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہم مہمان بنتے ہیں کسی کے، کسی نے ہم کو، یہ تو نہیں کہوں گا غلطی سے بلا لیا، اس نے محبت سے بلایا ہوگا، مگر مہمان بننے کے بعد جو فرمائشی پروگرام شروع ہوتا ہے، حالانکہ آپ پڑھیں کتابیں، اسلام جیسا کمپلیٹ ریلیجن کوئی نہیں ہے. کیا شاندار مذہب ہے، مہمان بننے کے آداب بھی بیان کیے، میزبان کے بھی آداب بیان کیے. مہمان جائے تو جدھر جائیں بیٹھ جائیں، جس کرسی پہ بٹھائیں وہیں بیٹھنا چاہیے. ہم کہتے نہیں ذرا میں ادھر بیٹھوں گا، کیا پتا وہ بندے کا وہ صوفہ کا کور پھٹا ہوا ہو، اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے آپ کو دوسری کرسی پیش کی ہو، ہم جا کے ادھر بیٹھ گئے. اس کا ہو سکتا ہے اس صوفے پر یا اس کرسی سے بے پردگی کا چانس ہو، گھر والے نظر آ سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو یہاں، اس نے آپ کو بٹھایا. تیسری بات، ہو سکتا ہے وہ جگہ اس نے کسی اور کے لیے رکھی ہو، کوئی اور بھی آنے والا ہو. جہاں بٹھائیں بیٹھ جائیں، جہاں جو کھلائیں کھا لیں، نہیں پسند ہاتھ روک لیں. لیکن نہیں، ایسا ٹینشن بنا دیتے ہیں بعض مہمان تو آ کر گھر پہ بندہ کہتا ہے کس کو بلا لیا یار ابھی تک وہی پرانا رنگ ہے آپ کے گھر کا، ابھی تک ادھر ہی رہتے ہو، گھر بھی تبدیل نہیں کیا، صوفے تو دیکھو یار پرانے ہو گئے ہیں.
یہ پنکھے پہ مٹی تو دیکھو, بندہ کہ مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا, کیوں آپ سہل نہیں ہے بھائی؟ نہ مانگے, کچھ بھی نہ مانگے. آپ چاول نہیں کھاتے, آپ ہاتھ روک لے, روٹی نہیں ہے, اب وہ بندہ روٹی کے لیے بچے کو دوڑاتا ہے, آپ کو نہیں کہے گا نہیں ہے, بچے کو جلدی بھاگو, اس کو ٹینشن ہو گئی, اب جا کے جلدی سے کھانے کے دوران ہی روٹی آ جائے. ٹشو پیپر مانگ لیتے ہیں, نہیں ہوتا ہر گھر میں ٹشو پیپر. جو نہیں ہے نا دسترخوان پہ وہ نہ مانگے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے نا, جو پسند ہوتا کھا لیتے, جو نہ ہوتا ہاتھ روک لیتے. ہم کیوں اظہار, ایک جملے کا اظہار نہ کریں؟ وہ ایک جملہ, اس کی وہ شرمندگی. اچھا یہی باتیں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوں جب آپ میزبان ہوئے ہوں اور کسی مہمان نے یہ کارنامے کیے ہوں, کولڈ ڈرنک نہیں منگائی. اچھا فرینڈ بھی ہیں آپ کے, نہ کریں فرمائشیں. ہر بندے کی جیب میں ہر وقت اتنے پیسے ہوں, اتنی سہولت ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہم کیوں اس کو ریئلائز نہیں کرتے؟ فرمائشیں کرنا مطلب اگر ایک جملہ آج یہ بیٹھ جائے نا, سہل, مجھے اتنا مزہ آیا اس کو پڑھ کے, یا میں بتا نہیں سکتا, میں بہت ساری باتیں آپ کو دل سے کہہ بھی نہیں پا رہا کہ اس سہل کے اندر اتنا لطف آ رہا ہے کہ یار آسان ہو جائے انسان, اتنا آسان ہو. آپ سے عام اسلامی بھائی اپنے دل کی بات کر سکے, نہیں کر سکتے لوگ. بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے شوہر کا موڈ دیکھ کر, بات کروں کہ نہ کروں, نہیں آج تو لگتا ہے بہت غصے میں, وہ 3 دن سے چھپائے بیٹھتی ہے. یار یہ کیسا شوہر ہے جس سے اس کی بیوی بات کرنے میں ڈر رہی ہے؟ وہ اپنی بات اور کس سے کرے گی؟ آپ سوچئے. استاد سے شاگرد بات کرنے میں سوچ رہا ہوتا ہے, نگران سے ماتحت بات کرنے میں سوچ رہا ہوتا ہے, امام سے مقتدی بات کرنے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اور پیارے آقا وہ ہیں جن سے حبشی غلام کھڑا ہو کے سوال کر لیتا. ایک بدوی آتا اور آ کے کہتا, آقا میرا یہ سوال ہے. اسلامی خواتین آتی تھی اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پردے کے پیچھے سوال کر لیا کرتے. کیسے کیسے سوالات ہوئے, آپ نے تو پڑھی ہیں کتابیں, آپ نے تو حدیثیں پڑھی ہیں کہ وہ ایسے سوال ہوتے کہ پوری محفل میں مسکراہٹیں شروع ہو جاتی تھی. یعنی بالکل ایک نارمل سا سوال ہوتا تھا, مگر بات کر رہا ہے وہ کونین کے والی سے, رب کے محبوب سے, عرش کے مہمان سے. اسٹیٹس دیکھو نبی پاک کا اور ایکسس دیکھو, کہیں رتبہ دیکھو اور سہل دیکھو. محفل کیسی ہوتی تھی یار, دعوت جس کو دینی ہوتی دعوت دے دیتا ہے. ہمیں منتیں کوئی کرے پھر بھی نہیں جاتے اس کے پاس. نہیں جانا نہ جائیں, اچھے بول تو دے دیں, شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, شہد تو دے دینا, اچھی بات تو کر دیں. مجھے یاد آ گئے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مرحوم نگران شورا. آپ کے بارے میں کمال یہ تھا, حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ جاتے, کمال دیکھو 90% لوگوں کو ڈیٹ نہیں ملتی تھی. یہ سب سے مشکل کام ہے, یاد رکھیے گا. اس کے اوپر کورس ہوتا ہے, ہاؤ ٹو سے نو, نہیں کہنے کا طریقہ, کیسے کہیں. نہیں کہہ کر تو اب دل توڑتے ہیں نا, جاؤ میں نہیں کرتا, اگلا گیا. یہ کمال ہے کہ آپ نے نہ بھی کہنا ہے اور دل بھی نہیں توڑنا ہے. کسی چیز یعنی سامنے والے کی بات نہیں ماننی ہے مگر اس کو اپنا بھی بنانا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے اور اسی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. بچے کیوں ناراض ہوتے ہیں, بیوی کیوں ناراض ہوتی ہے, دوست کیوں ناراض ہوتے ہیں, وہ جو مانگ رہے ہم نہیں دے رہے, وہ جو کہہ رہے ہم نہیں مان رہے. یہ پورا ایک کورس ہے آج کی دنیا میں کرایا جاتا ہے کہ منع کرنے کا طریقہ کیا ہے, صحیح طریقہ. حاجی مشتاق کو اللہ نے وہ ملکہ دیا تھا, 90% لوگوں کو تاریخ نہیں ملتی تھی مگر باہر آ کے کہتے تھے یار کیا بندہ ہے یار, کیا اسلامی بھائی ہے, مزہ آ گیا. ارے بھائی تاریخ ملی, تاریخ نہیں ملی, لیکن وہ ایک بڑا محبت بھرا میں آپ کا ہوں, معاف کر دیجئے وقت نہیں ہے, اللہ آپ کو جزائے. یعنی وہ اتنا پیارا لجانے والا, منانے والا انداز کہ بندہ گھر جا کے سوچے یار کیا کیا, خالی ہاتھ میں تو آیا, تاریخ تو نہیں ملی, اتنا خوش کیوں ہوں. یہ مزہ ہے نا. یہ ابھی دیکھیں میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جامعۃ المدینہ کی مجلس سے ناظمین سے بات کرنے والی, لیکن فیوچر تو آپ ہے نا. آپ جب ناظم بن جانا, جب استاد بننا, جب نگران بننا, یہ بہت کمال کا طریقہ ہے کہ منع کرتے وقت دل نہیں توڑنا. کئی ناظمین بیچارے یہ غلطی کر جاتے ہیں, کئی مجلس کے اراکین بھی کر جاتے ہوں گے. آپ نے امتحان میں نہیں بیٹھنے دینا, ٹھیک ہے آپ کا اصول ہے, مگر عزت تو دینا ہے, دل تو نہ توڑ دینا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ میری باتوں پر سر ہلا رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ کو فیلنگ ہوگی یار عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, ناظم ہوتے ہی ایسے, مجلس ہوتی. کل آپ نے بننا ہے, آپ ایسے تو مت بن جانا. یہ جو آج کر رہے ہیں نا, کل یہ بھی یہی کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جس دن افسر بنتے ہیں خود بھی ویسے ہو جاتے ہیں. تو نہ کریں. اچھا یہ دونوں طرف کی بات ہے. ایک اسلامی بھائی نہیں مان رہا, وہ طلبہ بھی تو طلبہ ہی ہے نا, میں تو بھگت چکا ہوں نا بہت ساری باتیں, تو طلبہ بھی طلبہ ہے. اتنا پھر آرگیو کریں گے, اتنا جناب ڈینائی کریں گے, اتنا جھگڑا کریں گے, اتنا ضد کریں گے, انسان ہے اس کی زبان سے بھی کچھ نکل جاتا. دونوں طرف ہمیں احتیاط کرنی ہے. لیکن میں صرف ایک بات آج عرض کرنے آیا ہوں, سہل, آسان بن جاؤ. اور صرف دعوت اسلامی میں نہیں, اپنی فیملی کے لیے سہل بن جاؤ.